الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته أو كما قال الله تعالى في القرآن أفلا يتدبرون القرآن. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی آج کی تقریر بھی قرآن کریم کی فضیلت اور قرآن کریم کے بارے میں انشاءاللہ. کیوں اللہ فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. یہ پیغام جو ہے جاتا ہے تو دنیا سنتی ہے. کہ کوٹا میں آج ہمارا پروگرام ہو رہا ہے یہاں پر جناب عبدالوحید عباسی صاحب کے گھر پر. آج چھٹی تراویح تھی. 24 پارے مکمل ہو چکے الحمدللہ. پرسوں قرآن کریم مکمل ہوگا. پیر کے دن جو حضرات شرکت کرنا چاہیں وہ گلی نمبر 15 جناب عبدالوحید عباسی صاحب حسینی نگر سنجے نگر کوٹا کے گھر پر شرکت کر سکتے ہیں. پرسوں 11 بجے تک انشاءاللہ پروگرام چلے گا. 11 ساڑھے 11 تک انشاءاللہ تعالی. جو حضرات آنا چاہیں وہ رابطہ ہم سے کر لیں. 88 152 53 598. تراویح میں ختم قرآن پرسوں انشاءاللہ پیر کے دن مکمل ہوگا انشاءاللہ. اللہ فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تو میں نے بتایا تھا پرسوں شاید بتایا تھا کہ ہمارے استاد صدر العلماء مفتی اعظم مدھیہ پردیش حضرت مولانا مفتی رئیس احمد خان صاحب حافظ مسائل کے حافظ بھی ہیں اور 2 بار پورے قرآن کی تفسیر مکمل کر چکے ہیں. تیسری بار شروع کر رکھی ہے. وہ بھی آدھی ہو چکی. سورہ مریم بتا رہے تھے جب گھر پہ آئے تھے، بتا سورہ مریم تک ہو چکی تیسری بار. اور دوسرے ایک ہمارے استاد حضرت مولانا سید شرافت علی صاحب ندوی، وہ بھی بڑے مقرر بھی ہیں اور بڑے پرانے عالم ہیں. وہ بھی تفسیر کرتے ہیں. شہر قاضی بھوپال حضرت مولانا قاضی مشتاق علی صاحب سید مشتاق علی صاحب ندوی مدینہ شریف سے فارغ ہیں، وہ بھی تفسیر کرتے ہیں. حضرت مولانا مفتی عبدالرحمن صاحب ندوی بھی تفسیر کرتے ہیں. مفتی شہر بھوپال مفتی ابوالکلام قاسمی صاحب بھی تفسیر بیان کرتے ہیں. تو یہ تفسیر بیان کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اللہ فرماتا ہے کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے. اب تفسیر کے بارے میں سنو آپ کیسے کیسے عالم ہوئے دنیا میں جن سے میری ملاقات ہوئی. سننے والے الگ ہیں، سنا ہوتا وہ الگ بات ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا ہو، دیکھا ہو، ملاقات کیا ہو. تو میری ملاقات ہے عالم نبیل فاضل جلیل عالم ربانی حضرت مولانا مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ. وہیں کاندھلا جا کے میں نے ملاقات کیا. 2 بار ملاقات ہوئی. تو ان کے بارے میں سنا ہے. دیکھا تو میں نے ان کو ہے لیکن تفسیر نہیں سنی تھی. لیکن جنہوں نے تفسیر سنی انہوں نے مجھے بتایا، جنہوں نے سنا ہوگا تفسیر کے بارے میں، کہ قرآن میں ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَالشَّاهِدِ وَمَشْهُودِ. یہ 2 لفظ جو آتے ہیں شاہد و مشہود، ان 2 لفظوں کے بارے میں ایک عالم ہے ہمارے سروج میں حضرت مولانا قاری مفتی صدیق صاحب، وہ بتا رہے تھے ان 2 لفظوں کی تفسیر انہوں نے 40 دن یا 2 مہینے بیان کی. 2 لفظوں کے بارے میں، جبکہ ایک پارہ 2 پارے میں لگتے ہیں 40 دن. ایک پارے کی تفسیر آدمی 1 مہینے میں آرام سے بیان کر دیتا ہے اگر روزانہ بیان کرے، یا 2 مہینے تو آرام سے روزانہ بیان کرے. لیکن انہوں نے 2 لفظوں کی تفسیر میں 40 دن لی. 40 دن یا 2 مہینے لگاتار، 2 مہینے 40 دن بتایا انہوں نے. یعنی صرف 2 لفظوں کی تفسیر روزانہ بیان کرنا اور پھر اس پر اتنی ڈیٹیل کہ اس کا کیا مطلب ہے. شاہد مشہور، ویسے تو اس کا مطلب ظاہر یہ ہے شاہد معنی گواہ، شاہد معنی گواہ. لیکن اب اس پر قرآن میں جو آیا لفظ کیا مطلب ہے، کیا کیا تفسیر علماء نے بیان کی، اس کے بارے میں 40 دن لگایا انہوں نے. سبحان اللہ. ان کو میں نے دیکھا، ملاقات کیا، مفتی افتخار الحسن صاحب کاندھلوی. اور ہمارے جن کو میں نے دیکھا حضرت مولانا قاضی سید عابد علی صاحب وحیدی الحسینی شہر قاضی بھوپال، ان کو بھی میں نے دیکھا، تقریر ان کی سنی میں نے.
تو ان کی تفسیر جو ان کے بارے میں سنا ہے کہ سورہ علم نشا کی تفسیر انہوں نے مدینہ شریف میں بیان کی تھی، ایسا مجھے معلوم ہوا تھا، سنا تھا۔ مدینہ شریف میں 2 مہینے تفسیر بیان کی تھی سورہ علم نشا کی، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بتایا 6 مہینے بیان کی بھوپال میں، ہفتے میں ایک بار، یعنی ہفتے میں ایک بار، روزانہ نہیں، ہفتے میں ایک بار، اس حساب سے 6 مہینے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کی، اور اس پر ان کی کتاب بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے بارے میں کتاب بھی ہے ان کی۔ حضرت مولانا قاضی سید عابد علی صاحب وحیدی الحسینی شہر قاضی بھوپال، جن کی تقریر ہم نے سنا دیکھا، وہ بہت سادگی تھی، یعنی ایسے عالم ربانی کہ اگر یہاں پر آ جائیں ان کے عبد الوحید صاحب عباسی کے مکان پر تو پھر ہمیں تعارف کرانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے اگر یہاں ان کو بٹھا دیا ہے تو تعارف کرانے کی ضرورت نہیں، لوگ خود بخود کہیں گے کوئی بہت بڑی ہستی آئی ہوئی ہے، ایسا چہرہ تھا ان کا، دیکھنے میں لگتے تھے کہ کوئی بہت بڑے عالم ربانی ہے، اور سادگی، بہت زیادہ سادہ مزاج، اور تاریخ کے بہت بڑے جانکار، تاریخ کے اوپر بھی کتاب ہے ان کی، ہندوستان اسلام کے سائے میں، ہندوستان اسلام کے سائے میں تاریخ کے اوپر ان کی کتاب ہے، تو بہت بڑے عالم تھے۔ تو ان کے بارے میں ایسا بھی سنا ہے کہ علماء، بڑے بڑے علماء جو تھے، ایک جگہ کے بتایا، علماء ان کی تقریر سننے کے مشتاق رہتے تھے کہ کب وہ تقریر کریں ہم سنیں۔ حضرت مولانا قاضی سید عابد علی وحیدی الحسینی، جن کی تقریر ہم نے بھی سنا، دیکھا بھی ان کو، بہت بڑے عالم تھے، باعمل عالم، یعنی میں نے بتایا نا، آگے اگر انہیں بٹھا دے تو ایسا لگے کہ ہمیں کہنا نہیں پڑے گا لوگوں سے کہ یہ بہت بڑے عالم بیٹھے ہیں، لوگ خود بخود ہی آنے لگ جائیں گے ان کے پاس، ان کا چہرہ دیکھ کے، ان کا وہ دیکھ کر کے، ایسے عالم۔ اور حضرت مولانا قاری حاجی حسن صاحب جو ہمارے استاد تھے، جن کی ہم نے پڑھا، حفظ تو انہوں نے نہیں کرایا، حفظ تو ان کی بیوی نے کرایا۔ تو ہمارے 2 استاد جو ہیں عورت ہیں، ہماری 2 عورتیں استاد ہیں ہماری، سبحان اللہ، جنہوں نے ہمیں ناظرہ پڑھایا وہ بھی استاد عورت، سب سے پہلے ناظرہ جو پڑھایا اس طرح قرآن وہ بھی عورت استاد، ان کو ہم بھابھی جان کہتے تھے، بھابھی جان، وہ ہمارے گھر کے پاس ہی رہتی تھی، اور یہ دوسری بھابھی جان انہوں نے حفظ کرایا۔ ایک حافظ جو تھے، حافظ سعید احمد صاحب تھے، ان کا انتقال ہو گیا، وہاں حفظ کرا 11.5 پاڑے، تو مارتے بہت تھے، تو میں نے شکایت کی ہوئی ابا سے، تو ابا نے پھر وہ عورت کے پاس، جو عورت حفظ کراتی بھابھی جان، پہ ان کے پاس جا کے بھرتی کرایا 11.5 پارے کے بعد، تو بعد میں 11.5 کے بعد پورا مکمل قرآن بھابھی جان نے کرایا، یعنی یاد کرایا۔ وہ حافظ نہیں تھی، سروج میں، ہاں سروج میں حافظ نہیں تھی، لیکن وہ کھانا بنا رہی ہیں یا کھانا پکا رہی ہیں، کام بھی کریں، ہم ادھر پڑھ رہے ہیں یا سنا رہے ہیں ایک دوسرے کو، تو وہ وہیں سے بتا دیتی تھی، ٹوک دیتی غلطی جا کے یہ غلط پڑھا، جبکہ حافظ نہیں تھی، اتنا تجربہ تھا ان کو، تو انہوں نے کافی حافظ بنایا، حافظ نہیں تھی لیکن کافی لوگوں کو حافظ بنایا، پکے حافظ بنے ان کے، ان کو بھی بھابھی جان کہتے تھے، اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرمائے۔ تو یہ 2 عورتیں ہماری استاد، ایک ناظرہ پڑھانے والی اور ایک حافظ بنانے والی، دونوں ہماری استاد ہیں۔ حافظ جنہوں نے بنایا وہ بھی عورت، اور جنہوں نے ناظرہ پڑھایا وہ بھی عورت، دونوں کو بھابھی جانی کہتے تھے۔ نام دونوں کا مجھے نہیں معلوم آج تک، دونوں کا مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے دونوں کا، لیکن بس دونوں کو ہی بھابھی جان، ناظرہ جنہوں نے پڑھایا وہ بھی بھابھی جان، اور دونوں ایک ہی محلے میں تھی۔ تیسری جو عورت ہیں وہ ہمارے یہاں تھی، وہ مادر صاحب، وہ بعد میں جو ہے کہ وہ مجذوب ہو گئی تھی، پہلے تو صحیح حالت میں تھی، جن کا نام تھا حضرت عائشہ بیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ مجذوب مست تھیں، وہ کپڑے نہیں پہنتی تھی، کوئی بنا بھی دے تو پھاڑ دیتی تھی، کبھی تھوڑی بہت دیر رہتے کپڑے پھر بعد میں پھاڑ دیں، ننگی رہنا پسند کرتی تھی وہ۔ تو تیسری دعا ان کی تھی بھابھی جان، وہ حضرت عائشہ بیہ کی۔ ایک بار میں چلا گیا، میں کہ دعا کرو عائشہ بیہ، بہت کرامات بہت تھی ان کی، کوئی کہہ رہا کہ ہم نے یہاں دیکھا وہاں دیکھا، ایسا معاملہ تھا ان کا کرامات، اور بہت کرامات آج بھی لوگ سروج والے بتاتے ہیں، یعنی بہت بڑی بڑی کرامات ان کی تھی۔ تو میں چلا گیا ایک بار، میں کہ عائشہ بیہ دعا کرنا پڑے گی، وہ کر نہیں رہی تھی دعا، بولتی ایسی تھی، زبان سمجھ میں نہیں آتی تھی، کبھی کچھ بات سمجھ میں جائے کچھ نہیں آئے کہ چل چلے ایسی، میں نے کہ نہیں آج تو دعا کرنا پڑے گی تمہیں، تو اب اٹھ کے جان لگی، میں پیچھے لگ گیا، میں کہ نہیں دعا کرنا پڑے گی، بار بار میں کہتا رہا ہوں دعا کرنا پڑے گی، نہیں کر رہی دعا، وہ اٹھ کے جان لگی، میں پیچھے پیچھے جا رہا، میں کہ نہیں عائشہ بھی آج دعا کرنا پڑے گی آپ کو۔ تو وہ ایک رستہ آتا ہمارے یہاں قبرستان کے پاس جہاں آج کل نماز ہوتی ہے، پھر وہاں تک آئیں تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہاں ان کے منہ سے نکلا جا تو ہو جائے گا، یعنی وہ میں نے عالم ہونے کے لیے کہا تھا کہ عالم ہونے کی دعا کرو، پھر ان کے منہ سے نکل جا تو عالم ہو جائے گا، تو ان کے منہ سے نکل گیا تھا، بس بہت دیر بعد نکلا تھا، بہت بعد کافی ضد کیا جب جا کے ان کے منہ سے نکلا تھا، حضرت عائشہ بیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ان کی بہت عجیب عجیب کرامات ہیں، بڑی بڑی کرامات ہیں،
ایک ٹوک میں ہلو بھی تھی، وہ ان سے زیادہ اونچے درجے کی تھی ہلو بھی، اور ان کو تو ہم نے دیکھا حضرت عائشہ بھی، اب ہلو بھی کو نہیں دیکھا، وہ ٹوک میں تھی۔ ان کے مزار پہ بھی میں ہو آیا ہوں 2 بار، ٹوک میں ہے حضرت ہلو بھی۔ تو یہ میں بتا رہا تھا قرآن کریم حفظ پڑھانے والی بھی عورت، ناظرہ پڑھانے والی بھی عورت، اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے قرآن کے بارے میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ اگر کوئی یاد کرنا چاہتا ہے تو اس کو یاد ہو جاتا ہے، جیسے 10 سال کا بچہ بھی حافظ ہو جاتا ہے، 6 سال کا بھی، 8 سال کا بھی۔ 6 سال کے بچے تک کا ریکارڈ ہے انڈیا میں، ان سے بھی میری ملاقات، ان کے باپ سے بھی، ان بچوں سے بھی شاید میری ملاقات، ان بچوں کو بھی دیکھا، وہ مراد آباد میں تھے، لیکن 6 سال میں عام طور سے حافظ نہیں ہوتا، لیکن وہ بچے اس زمانے میں ہوتے تو کروڑوں روپئے پالے تھے، سوشل میڈیا کے زمانے میں اب ہوتے تو کروڑوں مل جاتا، وہ تو اس زمانے میں تھے نا، آج سے 25 سال پہلے کے قریب، جب وہ سوشل میڈیا نہیں تھی، موبائل نہیں تھے، تو اس زمانے حافظ ہوئے تو ان کا اخبار میں تو آ گیا تھا، اخبار میں تو ان کا آ گیا تھا، لیکن وہ سوشل میڈیا نہیں تھی، نہ ایسا ماحول تھا۔ اگر اس وقت ہوتے تو شاید کروڑوں روپے نہ ملتا ان کو۔ 6 سال میں تو حافظ ہونے کا ریکارڈ ہے ہی نہیں، بہت کم۔ تو وہ 11 سال کے ہمارے ساڑھو صاحب، ہاں 11 سال میں، ابھی ہوا پچھلے سال، ہاں 11 سال میں اتنے میں تو ہو جاتا ہے، 11 سال 12 سال 10 سال، لیکن 6 سال میں بہت مشکل بات ہے۔ تو وہ حافظ فہیم صاحب تھے ایک مراد آباد میں، ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان سے ہی ہماری ملاقات تھی، بہت ہمیں چاہتے تھے، ان کے وہ دونوں لڑکے تھے حافظ، عالم بھی ہو گئے الحمدللہ۔ ایک کا نام ہے شاید حسن المصطفیٰ، جمدہ شاہی سے فارغ ہیں، علیمیہ دارالعلوم دہلی میں جمدہ شاہی سے فارغ ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے کے لیے۔ اگر آدمی یاد کرنا چاہے تو بہت آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، اور میں نے کل بھی بتایا تھا کہ قرآن کا حافظ کافر نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے نہ قیامت تک ہوگا، یہ میرا کھلا چیلنج ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ایک عالم تو یہ کہہ رہا ہے نہیں کافروں میں بھی حافظ ہو رہا ہے، دیکھیے کافر میں کہاں حافظ ہو، کون سے ان کے درجے کھلے ہوئے ہیں، یعنی وہ اس بات پہ کہ نہیں، یعنی مطلب یہ تھا فرقہ پرستی ہو جاتی ہے کہ اس فرقے میں اگر ہو رہے ہیں تو کافروں میں بھی ہو سکتے ہیں، تو میں کہ نہیں، جس میں کوئی بھی اگر فرقے میں ہو رہے ہیں، فرقہ جیسے ہم کہہ نہیں سکتے، تنظیم تحریک ہے، فرقہ تو وہ ہے جو قادیانی ہے، باقی جو صحابہ کو مانتا ہے، اہل بیت کو مانتا ہے، چاروں اماموں کو مانتا ہے، چاروں سلسلے مانتا ہے، قادری چشتی سہروردی نقشبندی اور اللہ کے رسول کو آخری نبی مانتا ہے، تو اسے فرقہ نہیں کہہ سکتے، وہ تنظیم ہے، تحریک ہے، جیسے تبلیغ جماعت ہے، دعوت اسلامی ہے، اور شاکر رضوی صاحب کی بمبئی سے چلتی ہے، اسے فرقہ نہیں کہیں گے، یہ تنظیم ہے، تحریک ہے۔ فرقہ تو قادیانی ہے جو بالکل الگ ہو چکا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی غلام احمد قادیانی کو نبی کی طرح مانتا ہے، اس کو تمام علماء نے پاکستان میں کافر قرار دیا ہے، باقی فرقوں کو کافر قرار نہیں دیا، یعنی فرقہ کہیں نہیں، وہ فرقہ یعنی تنظیم تحریک ہے، جیسے لوگ فرقہ شمار کرتے ہیں۔ اب اس کا میں مطلب سمجھاتا ہوں قرآن میں، قرآن اگر ہم غور سے پڑھیں تو ہر چیز کا مطلب ہے، ہر چیز کا مطلب ہمیں جو ہے کہ ہر چیز کا حل مل جائے گا، ہر چیز کا جواب ہم کو قرآن سے مل جائے گا۔ اب فرقہ کا کیا مطلب، کوئی کہتا ہے یہ فرقہ یہ جماعت وہ جماعت، میں کہ نہیں قرآن میں ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہونا چاہیے، اللہ فرماتا ہے مومنوں میں سے فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اللہ فرما رہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ، ہر فرقے میں سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے مومنوں میں سے طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، جو دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے سفر کریں، اور دین کو حاصل کرنے کے لیے، سمجھ حاصل کرنے کے لیے جائیں، سفر کریں۔ تو یہاں اللہ نے قرآن میں فرمایا من کل فرقہ، من کل فرقہ ہے نا، ہر فرقے میں سے۔ اب جو لوگ فرقہ کرتے ہیں کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے، ان سے کہو کہ قرآن میں جو اللہ نے فرمایا من کل فرقہ، ہر فرقے میں سے، تو اس زمانے میں بھی بہت سارے فرقے تھے، اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ ایک ہی فرقہ، ہر فرقے کا مطلب ہی کلیئر یہ ہے کہ بہت سارے فرقے تھے۔ تو وہ فرقے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو آخری نبی نہیں مانتے ہوں یا صحابہ کو نہیں مانتے ہوں، وہ تو قرآن تو اللہ کے رسول پہ ہی نازل ہوا ہے، تو اللہ کے رسول کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے وہی مراد لیے جا رہے ہیں، وہی مراد لیے جائیں گے جو حضور پر ایمان لانے والے صحابہ کرام ہیں۔ تو ان میں بھی فرقے ہوں گے کیا؟ ایسے فرقے جیسے آج کل چلے ایسے نہیں، جو اللہ نے فرمایا من کل فرقہ، من کل فرقۃ منہم، ہر فرقے میں سے جائیں، تو مطلب یہ ہے فرقے کا یہاں قرآن نے کہ قبیلے میں سے جائیں، خاندان میں سے جائیں، یہاں فرقہ بمانے قبیلہ ہے، بمانے پریوار ہے، خاندان ہے،
تو اللہ نے فرمایا ہر فرقے میں سے جائیں، یعنی ہر قبیلے میں سے جائیں اور دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم حاصل کر کے آئیں، لوگوں کو پھر حاصل کرنے کے بعد پھر ڈرائیں۔ یہ نہیں کہ پیسہ کمائے 50,000 تقریر کر لوں گا 60,000 لوں گا، ایسے لوگوں کی زبان میں اثر ہی نہیں ہوگا جو 50,000 لے 60,000 لے 40,000 لے، اور پھر یہ بھی نہیں پوچھے کہ یہ پیسہ کہاں سے لاؤ، تم کیسا ہے، یہ تو پوچھنے والا ابھی ہے ہی نہیں دنیا میں۔ میرے خیال سے ہندوستان میں تو ایسا کوئی مقرر مجھے دکھ ہی نہیں رہا جو پوچھتا ہو کہ بھائی پیسہ کون سا دے رہا ہو، کہاں کا دے رہا ہو تم، بس آنے دو، لاؤ لاؤ، اور پھر جائز کر لیا، پھر ملا کی ماری حلال، ملا کی حرام ہمارے لیے حرام ہے، وہی چیز اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے، وہی چیز پھر وہ اپنے لیے حلال کر لیتا ہے۔ ان سے کہو 40,000 کیسے جائے کہ نہیں وہ جائز ہے ہمارے لیے، کہاں سے جائز ہوگا 40,000؟ اللہ نے تھوڑی کہا کہ اتنا اتنا لو تم پیسہ ایک ایک تقریر کا ہے۔ ہاں کوئی خوشی سے دے تو 1 لاکھ دے 2 لاکھ دے بغیر مانگے، اگر آپ کو 2 لاکھ دے رہا تو جائز ہے، لیکن دل میں اگر نیت ہے کہ ہم وہ زبان سے مانگ بھی رہا ہم تو اتنا لیں گے، تو وہ جائز کہاں سے ہو جائے گا؟ جیسے آپ نے کوٹا میں بلایا عالم کو، پھر اس نے مانگا نہیں، جیسے آپ کبیرہ صاحب آپ بتا دو فیس، جو آپ کہ نہیں ایسے ہم فیس طے نہیں کرتے، یہ دین کے معاملے نہیں کی جائے گی، آپ کی جو مرضی پڑے دے دینا، پھر آپ کا 50 دو 1 لاکھ دو جو دو وہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن آج کل تو عام طور سے پورے ہندوستان میں 50,000 لے رہا ہے، کوئی 40 لے رہا ہے، کوئی ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی لیتا ہے، تو پھر تقریر کرنے آتا ہے تو پھر اس کی زبان میں اثر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ پیٹ میں جب جیسا جائے گا ویسے ہی وہ اس کے اندر سے زبان سے نکلے گا۔ بڑے مقرر کا تو پی اے بات کرتا ہے، پی اے بات کرتا ہے، وہ وہ خود نہیں لیتے بڑے مقرر، وہ بڑے پیر جو ہوتے ہیں وہ حاجی شمیم صاحب کو بنا دیا، عبدالوحید عباسی صاحب کو بنا دیا، یہ بات کریں گے۔ اب انہیں معلوم ہے کہ عبدالوحید صاحب سب کچھ جانتے ہیں، سارے ہتھ کنڈے اپنا لیں گے کہ سب کچھ معلوم، کہ بمبئی سے فون آیا عبدالوحید صاحب کے پاس کہ صاحب حضرت کی تاریخ چاہیے کہ کون سی، کہ 5 اپریل، ارے آپ معلوم کر لیتا ہوں کیا حضرت 5 اپریل مانگ رہا ہے، ویسے ہی جھوٹ موٹ، ارے کہہ دو نہیں ہے 5 اپریل، تم پہلے طے کرو ان سے، یعنی اب وہ نہیں تم آئے ہو گیا یہ آپس میں کر رہے ہیں کہ صاحب وہ 5 اپریل تو مل تو جائے گی، لیکن ایسا ہے بمبئی کی آپ 5 لے رہا ہو، 4 کو حضرت کا کلکتہ میں پروگرام ہے، 5 کو کیسے جائیں گے صاحب، وہ سے ٹرین سے تو آئی سنگ، ارے نہیں آپ تو یہ بتاؤ ہوائی جہاز کا کتنا، اگر تاریخ مل سکتی ہے تو تاریخ تو مل جائے گی 5، لیکن اب چکر یہ ہے کہ کلکتہ سے بمبئی بغیر پلین کے آنا جانا مشکل ہے، اور آپ کا خرچ، ارے نہیں آج کل پیسے کے زمانے پیسوں کی کمی ہے نہیں، ارے آپ تو یہ بتاؤ عبدالوحید صاحب آپ کو حضرت کے ساتھ 1 نہیں 10 آدمی آئے پلین سے، آپ تو ابھی بتاؤ، ہم تو ابھی تاریخ تو ابھی ہر ٹکٹ کے پیسے نہیں بھیجتے ہیں، آپ پیسے کی کیوں پرواہ کر رہا؟ پیسے والے تو ایسے ہیں جو ابھی 2-2 لاکھ ابھی دے دیں، بمبئی والے دلی والے، کوئی مشہور آدمی ہو جائے عالم ہو جائے تو اس کو بلانے کے لیے 1-1 آدمی 10-10 لاکھ دے دے، ایسے لوگ بھی ہیں، اکیلے ہی پروگرام کرا دیں، تو کہیں گے عبدالوحید صاحب آپ فکر مت کرو، آپ تو یہ بتاؤ 5 تاریخ مل جائے گی، اگر اس طرح سے اگر پلین سے آئیں گے، ہاں میں ابھی پوچھ لوں، ہاں پیسے ہاں صاحب مل جائے گی، پھر تو ٹھیک ہے، ابھی یار اکاؤنٹ میں آپ کے بھیجنا ہے، اکاؤنٹ میں 2 لاکھ 1 لاکھ جتنے بھی ہیں ساتھ میں وہ سب آ جائیں، تو ایسے آج کل چال بازیاں چل رہی ہیں۔ اب دیکھیے بڑے پیر صاحب شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے تو 1 سیب کھایا، وہ سیب ناجائز نہیں تھا، حرام نہیں تھا، بہتا ہوا تھا، لیکن فکر تھی، آئیڈیا تھا کہ کسی کا پیڑ لگا ہوا، پیڑ بھی نہیں دکھ رہا تھا، ایک آئیڈیا تھا کہ وہ پیڑ لگا ہوگا، تو پیڑ لگا ہوگا تو وہ آئیڈیا سے جا رہے تھے کہ پیڑ لگا ہوگا، اسی آئیڈیا سے چلے، اور آپ نے شاید سنائی اکثر سنائی ہوگا کہ جانے کے بعد خالی معاف نہیں کیا انہوں نے، نانا نے بڑے پیر صاحب کے کہا کہ وہ سمجھ گئے کہ کوئی معمولی آدمی نہیں آیا ہے، کوئی بہت بڑا بزرگ ہے جو 1 سیب کے لیے اتنی دور سے آئے، کہا کہ ایسے معاف نہیں، پہلے مزدوری کرو میرے یہاں، تو وہ مزدوری کرنے لگے 6 مہینے، کوئی بتاتا 6 سال، اس کے باوجود کہا کہ حضرت اب تو معاف کر دو، 6 مہینے جو مزدوری کی مدت تھی یا 6 سال، کہا کہ نہیں اب میری لڑکی سے شادی کرو، وہ لنگڑی ہے لولی ہے اندھی ہے، کہا کہ یہ بتاؤ وہ معاف ہو جائے گا اگر لڑکی سے شادی کر لوں گا، ایسی لڑکی سے بھی عیب دار سے، کہا پھر معاف ہو جائے گا، کہا مجھے منظور ہے۔ اب انداز لگاؤ انہیں حق تھا، چاہتے بحث کر سکتے تھے، غوث پاک کے نانا سے بحث کر سکتے تھے، غوث پاک کے نانا سے بحث کر سکتے تھے، وہ ان کے والد غوث پاک کے والد کے صاحب یہ کیا طریقہ ہے کہ 1 سیب میں نے کھایا ہے، وہ بھی بہتا ہوا تھا، اور میں نے اس کی سیب کے بدلے ہزاروں سیبوں کی مزدوری کر ڈالی، یہ جواب تو قیامت میں آپ کو دینا پڑے گا، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ کھایا میں نے 1 اور آپ نے ہزاروں کی مزدوری کروا دی، پھر اب آپ کہہ رہے ہو کہ لڑکی سے شادی کرو، وہ بھی اندھی لنگڑی لولی، یہ کہہ سکتے تھے، انہیں حق تھا، اس میں کوئی ان کو گناہ گار بھی نہیں ہوتے، لیکن یہ بھی نہیں کہا اللہ کا ڈر دیکھو کتنا زیادہ، یعنی حلال کھانے سے کہا یہ بتاؤ حضرت وہ لنگڑی لولی اندھی سے ہم شادی کریں گے سیب معاف ہو جائے گا، وہ جو کھایا، یعنی اتنی مزدوری کرنے کے بعد کہا کہ ہاں پھر معاف ہو جائے، کہا مجھے منظور ہے اس لڑکی سے شادی کرنا، اب نکاح کرا دیا، پھر اندر گئے، تو پہلے اتنے ٹیم ٹام تو ہوتے نہیں تھے کہ لڑکی کو سجا کر کمرے میں داخل کرتے ہوں، اب جیسے یہ اتنی بڑی جگہ ہے، اب یہاں پر سامنے لڑکی بیٹھی ہے، وہ سامنے دیوار، تو آپ کو بھی دکھ جائے گا، مجھے بھی دکھ جائے گا کہ ہاتھ پیر صحیح سالم ہے،
तो जैसे ही पहले शोहर अंदर जाएगा तो सलाम करेगा तो उसकी आंखें भी दिखेंगी, उसे देखेगी वो तो, और हाथ पैर सही दिखेंगे, पैर भी सही दिखेंगे लड़की यहाँ से देख लेंगे अपन, जैसे आप बेटे दिखी तो नहीं सब। तो जैसे ही बड़े पीर साहब के वालिद अंदर गए निकाह के बाद, सलाम किया तो वो लड़की तो सही साबित दिखी, आंखें भी दिखी होंगी और सही साली में जवाब भी दिया होगा उसने। तो वापस लौटे, पलट गए, वापस लौट गए कि कहीं हम धोखे से कहीं दूसरे कमरे में तो नहीं आ गए। वो तो बताया लंगड़ी लूली अंधी। कहा कि हजरत आप तो कहे लंगड़ी लूली अंधी है, वो तो अच्छी खासी लड़की है, आंखें भी हैं और हाथ भी सही हैं। कहा बेटा वो तुम्हारी बीवी है, हमने आँख से अंधी इसलिए बताया था, कभी ज़िंदगी में गलत नहीं देखा, इसलिए अच्छे बताया था, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं आमाल का दारोमदार नियत के ऊपर, नियत उनकी ये थी। कहा कि लंगड़ी इसलिए बताया था कभी ज़िंदगी में गलत जगह पे नहीं गई, बहरी इसलिए बताया था कभी गलत बात उसने नहीं सुनी, गूंगी इसलिए बताया था कभी गलत बात नहीं बोली। कहा बेटा जाओ तुम्हारी बीवी है। जब इतना दिल में डर अल्लाह का था तब जाके बड़े पीर साहब उन्हीं से पैदा हुए। बताओ कितनी परहेजगारी थी, कैसे हलाल खाते थे, जब जाके इतने बड़े वली पैदा हुए। अब 40,000 रुपये तकरीर कर लें, फिर क्या कोई ज़बान में असर आ जाए तो कहाँ से जाएगा, फिर क्या कौम ऐसी है, कौम कहाँ से हो जाएगी। पहले खुद तो सुधरे, पहले खुद तो लेना बंद करे, इतना पैसा लेना तकरीर का, और हलाल रोज़ी खाए तो फिर देखो कौम के अंदर असर आएगा, फिर कौम के अंदर आलिम वो तकरीर करने आएगा जो बामल होगा, हलाल खाने वाला होगा, तो एक ही तकरीर में इंशाल्लाह इनकलाब आ जाएगा, एक ही तकरीर के अंदर। पहले ज़माने के अंदर क्या क्या असरात होते थे, हमारे नाना का वाक़या मैं बता रहा हूँ। महबूब आलम साहब, हमारे परनाना रहमतुल्लाह अलैह, महबूब आलम नाम था। मैंने उनको देखा बचपन में, बस एक ही बार देखा, क्योंकि मेरी उम्र कम थी। एक बार मेरी बड़ी बहन ले गई, उसका भी इंतकाल हो गया। हमारी बड़ी बहन मुन्नी थी, उसका नाम था, तो उनका भी इंतकाल हो गया। वो ले गई, कहने चलो नाना के पास चलते हैं, यानी पर नाना। तो हम गए, वो करीब में ही रहते थे। तो गए तो मैंने देखा, खुद मुझे अभी तक याद है कि चेहरा अंधेरा था उस ज़माने में, लाइटें थी नहीं, 40 साल पहले की बात, लाइटें थी ऐसी कोई डिबिया मिबिया लगी थी, लेकिन उसमें अंधेरे में उनका चेहरा रोशन था, जगमगा रहा था। सुभान अल्लाह। उनकी परहेजगारी क्या थी, अब ये देखो उनकी परहेजगारी ये थी कि एक बार हमारे यहाँ इलाके में, जहाँ गाँव में रहते थे महबूब आलम साहब नाला, तो एक जमात आ गई, तबलीग जमात आ गई उसी गाँव में। मुझे बताया उनके नवासे ने, तबलीग जमात आ गई। तो वो जमात वालों की आम आदत होती है, बीड़ी पीते हैं, वो मस्जिद के गेट पे फिर अंदर जाते हैं, बीड़ी पियेंगे फिर अंदर जाते हैं, ऐसा आदत होती है, बहुत से लोग, सभी तरह के लोग आते हैं। तो वो हमारे नाना उसी गांव में, उसी मस्जिद में रहते थे, आते थे। तो वो देख रहे ये बीड़ी पी रहे हैं, फिर अंदर आके इत्तेकाफ कर लेते हैं, फिर बीड़ी पिए, मुँह की बदबू जा नहीं रही, फिर अंदर आ जाते हैं एकदम, बीड़ी पिए, दरवाजे पर गए, फिर अंदर आ गए एकदम, थोड़ी देर बाद ही, यानी बदबू तो जाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो हमारे नाना के बारे में बताया नवासे ने उनके, जो अभी जिंदा है। कहा कि हमारे नाना ने कहा महबूब आलम साहब ने कि तुम कहते भैया नबियों वाला हम काम कर रहे हैं, तबलीग कर रहे हैं, और तुम जो है कि बीड़ी पीते हो फिर अंदर आ जाते हो, बीड़ी पीते फिर अंदर आ जाते हो, कहते हो हम इतना ऊंचा काम कर रहे हैं, क्या तरीका है। बस खाली इतना ही कहा, ये नहीं कहा कि बीड़ी मत पियो, बस इतना कहा। तो वो नाना का नवासा बता रहा था, अभी जिंदा है, कह रहा था कि लोगों ने, वो जमात वालों ने बिंडल तोड़ तोड़ के फेंक दिए, यानी इतना असर हुआ, यानी बिंडल तोड़ तोड़ के फेंक दिए, यानी ये नहीं कहा बिंडल बीड़ी मत पियो, बस ये खाली कहा कि तुम काम ये कर रहे हो और एकदम आते हो बीड़ी पी के बाहर और अंदर जाते हो, तो इतने में असर वैसा हुआ कि बिंडल तोड़ तोड़ के फेंक दिए। तो ये पहले के ज़माने में असर, वो हलाल कैसे खाते वो भी सुनो। हमारे परनाना, वो परनाना थे हमारे अंग्रेज़ों के ज़माने में जज थे, इंस्पेक्टर थे, जज थे हमारे परनाना, अंग्रेज़ों का ज़माने में थे ना। 40 साल तो इंतकाल हुआ गया, मैंने बहुत कम उम्र में देखा था, फिर उम्र बहुत थी उनकी, 95 साल, अंग्रेज़ों का ज़माना था लगभग, उस ज़माने में ड्यूटी पे थे। तो कोई उनके ज़माने भैंस लेने आया कि हमें भैंस दिलवा दो आप, थानदारी के पोस्ट पे थे जब, बाद में और पोस्ट बढ़ गई होगी इंस्पेक्टर वगैरह, पहले जब थानदारी पोस्ट पे थे। तो उन्होंने एक पर्ची लिख दी अपने नाम से कि महबूब आलम को कह देना, ये लिख दिया महबूब आलम कि ये दे देंगे भैंस। तो उस ज़माने के हिसाब से 50 रुपये कम में भैंस दे दी उसने, यानी 500 की जगह 450 में, 50 रुपये ज़माने के बहुत थे, यानी 60 साल पहले आज के 5000 समझ लीजिए, 5000 50,000 भैंस आई तो 5000 कम कर लिया आज के ज़माने में। तो उस ज़माने में जैसे 500 की भैंस आ रही होगी तो 450 में दे दी उसने, नाना की वजह से कि नाना ने कहा तो 50 रुपये कम कर लिए। तो नाना कम तो कर लिए, फिर नाना हमारे अमल बहुत पढ़ते थे, कई घंटे अमल पढ़ते थे। तो वो उन्हें अमल में फ़र्क आने लगा कि ये मामला क्या है, कि अमल में ऐसा फ़र्क क्यों आ रहा है, मैं जो पढ़ता था रोज़ाना उसमें डिस्टर्ब होने लगा। तो उन्होंने अपने बेटों से कहा, फिर बेटों से कहा, बेटो तुम्हें मालूम है कि मैंने अपनी पोस्ट का गलत फ़ायदा उठवा दिया, यानी नाजायज़ फ़ायदा उठवा दिया कि मैं थानदार था, मैंने लिख के दे दिया, 50 रुपये कम में उसने भैंस दे दी। कहा मैंने अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठवाया, यानी खुद पैसा नहीं खाया, रिश्वत नहीं खाई, खुद नहीं खाया। कहा कि दूसरे को फ़ायदा अपनी पोस्ट का उठवा दिया, तो उसकी वजह से मुझे अमल करने में नुकसान हो गया, यानी अमल में पढ़ नहीं पा रहा, उसमें डिस्टर्ब होने लगा, जबकि खाया नहीं खुद,
نہ ایسا کھلائے نہ جائے ایک دم، بس خالی پوسٹ کا فائدہ کہا اٹھوا دیا تھا، تو مجھے کہا کہ عمل میں نقصان پیدا ہوئی۔ آپ بتاؤ کتنا حرام سے بچتے زمانے کے۔ تو ہمارے والد بھی اختر حسین صاحب پرنسپل تھے یعنی گورنمنٹ اسکول میں، اس زمانے میں تنخواہ کم تھی، یعنی جب انتقال ہوا لگ بھگ 1200-1500 ایسی ہوئی تھی۔ اب آج کل تو 1.5 لاکھ 1,20,000 ہوتی، تو وہ زمانے میں انتقال ہوئی، تنخواہ کم تھی، پرنسپل تھے گورنمنٹ اسکول میں، اور ابھی آن ڈیوٹی تھے ابھی، اور پرنسپل سے بھی آگے بڑھتے وہ۔ تو وہ خود مجھ سے کہا بچپن میں جب میری عمر کم تھی کہ کہا بیٹا کبھی میں نے ایک پیسہ حرام نہیں کھایا، رشوت کا نہیں کھایا ایک پیسہ۔ تو اسی لیے ہمارے ساتھ والے وہ سے پیسے والے ہو گئے، ایسے ہم پیسے والے بننا چاہیں تو ہم بھی بن جائیں، ایسے الٹا سیدھا کریں تو ابھی ہم بن جائیں، لیکن اللہ کی ہمیں جواب دینا ہے نا۔ ہم تو ان کی بھی پرواہ نہیں کریں، جو نماز نہیں پڑھے ان کے گھر میں جانا بھی نہیں چاہتے، ایسے بہت سے گھر چھوڑ دیے کہ نماز نہیں پڑھے تو کیا فائدہ ہے۔ ہم روزی اور نماز دیکھتے ہیں، نماز اور روزی، بس 5 ٹائم نماز پڑھے، حلال روزی کھائے، پھر وہ کچھ بھی کرے ہمیں سے کوئی مطلب نہیں۔ جب 2 کام ایسے کر رہا ہے تو سمجھ لو بڑے گناہ ویسے بھی نہیں کرے گا، چھوٹے موٹے گناہ تو اللہ معاف فرمائی دے گا، لیکن حلال روزی کھا رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو 5 ٹائم سمجھ لو کہ پھر وہ بہکے گا نہیں۔ یہ 2 کام ایسے ہیں۔ تو اس لیے بس یہ آپ کو آخری بات بتا رہا ہوں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو پاک چیزوں میں سے کھاؤ۔ تو قرآن آپ پڑھو، اس میں اللہ نے فرمایا ہر چیز کا واضح بیان کر دیا ہے، اور دلوں کی آنکھیں بھی جبھی کھلیں گی جب ہم قرآن پڑھیں گے۔ اب آخری بات سنو قرآن کے بارے میں، بس 2-3 منٹ۔ قاری عبد الباسط صاحب عبدالصمد جو مصر کے سب سے بڑے قاریوں میں تھے دنیا کے، اور ان کے 10 لڑکے تھے، وہ کہہ رہے ہیں میرے 10 کے لڑکے ہیں، 10 کے 10 قاری۔ ان کا انٹرویو چھپا تھا جامعۃ القرہ کھدرہ لکھنؤ سے، قاری یوسف صاحب نے چھاپا تھا، تو اس میں نے پڑھا تھا بہت پہلے اخبار میں کہ ان کے بتایا کہ 10 لڑکے تھے، انٹرویو میں بتایا کہ میرے 10 لڑکے ہیں، 10 کے 10 قاری ہیں، میں نے ان کو 10 کو قاری بنایا۔ کہا مجھے اس پر فخر نہیں، کہا مجھے اس پر خوشی نہیں کہ میرے 10 لڑکے قاری ہیں، کہا میرا پورا قرآن یعنی مکمل قرآن الف سے لے کے والناس تک 2 بار ٹیپ ریکارڈ کر لیا گیا، مکمل قرآن قرأت کے ساتھ۔ کہا مجھے اس پر بھی فخر نہیں، جبکہ 2 بار ریکارڈ کرنا آسان نہیں، اس زمانے میں بڑے بڑے قاریوں کی ریکارڈنگ آتی تھی، وہ بھی 2 رکوع 4 رکوع، 1 پارہ ہو جانا بہت بڑی بات ہے، کسی کا ریکارڈنگ کرنا وہ بھی قرأت کے ساتھ۔ تو ان کا پورا ریکارڈنگ قرأت کے ساتھ میں 2 بار ہوا ہے، الگ الگ طرح سے 2 بار قرآن ریکارڈ ہوا ہے۔ تو کہا مجھے اس پر فخر نہیں کہ میرا 2 بار قرآن ریکارڈ ہو چکا مکمل، کہا مجھے اس پر بھی فخر نہیں، کہا مجھے تو فخر اس بات پر ہے کہ میرا قرآن سن کر قرأت سن کر اب تک 52 لوگ ایمان لا چکے ہیں۔ اور کہا کہ جنوبی افریقہ میں جب میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا تو اسی مجمع میں، جنوبی افریقہ کا اس میں انٹرویو میں تھا کہ جنوبی افریقہ کے اسی مجمع میں 24 لوگوں نے، یہودیوں نے مجوسیوں نے جو بھی تھے، اسی مجمع میں قرآن سن کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جو ایمان والے نہیں تھے وہ قرآن سن کے پڑھتے جا رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی 24 کی تعداد آئی تھی کہ 24 لوگوں نے اسی مجمع میں قرآن سن کے پڑھ لیا۔ قاری عبد الباسط صاحب نے کہا مجھے اس بات پر فخر ہے کہ اسی مجمع میں 24 لوگوں نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پھر ایک بار ان لوگوں نے پوچھا حضرت آپ پوری دنیا میں جاتے ہیں، آپ کو کہاں کے لوگ پسند آئے، پوری دنیا میں کون سے ملک کے؟ ہندوستان بھی آ چکے ہیں، لکھنؤ میں آئے تھے، بمبئی بھی آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے 2 ملکوں کے لوگ پسند آئے، ایک اس میں انڈونیشیا ملیشیا ہے، ایک انڈیا کا بتایا تھا۔ پوری دنیا میں لوگ خالی قرأت سننے بلاتے تھے، انہیں لاکھوں روپے خرچ کر، یعنی اس زمانے کے حساب سے ہزاروں خرچہ ہوتے ہیں، 50,000 60، آج کے زمانے لاکھوں ہوتے، خالی قرأت سننے کے لیے بلاتے تھے، لاکھوں روپے خرچ کرنے، کوئی تقریر تو کرتے نہیں تھے، وہ قرأت سناتے تھے، لوگ اتنے مشتاق رہتے تھے قرأت سنیں ان کی کیسے پڑھتے ہیں، بس وہ اللہ نے ایسی ان کو آواز دیا تھا۔ تو کہا کہ آپ کو پوری دنیا میں گئے، کہا کہ لوگ پسند آئے، کہا کہ ایک انڈونیشیا ملیشیا بتایا، ایک ہندوستان بتایا، اور ہندوستان کا عالم بتایا۔ کہا ہندوستان کا وہ منظر میں نہیں بھولوں گا جب میں ہندوستان میں قرآن کے لیے تلاوت سنانے کے لیے آیا تھا اور لوگوں نے مجھے بلایا تھا، کہا کہ ہندوستان کے بارے میں بتایا پوری دنیا میں، کہا ہندوستان کا وہ میں منظر نہیں بھولوں گا کہ جہاں پورا فیلڈ میدان تیار کیا گیا تھا لوگوں کے سننے کے لیے، کہا جب میں آیا تو پورا میدان کھچا کھچ بھر گیا تھا قرأت سننے کے لیے، یعنی لوگ اتنے بے تاب تھے کہ کب قاری عبد الباسط صاحب شروع کریں اور ہم سنیں۔ کہا پورا میدان بھر گیا تو جگہ نہیں ملی، میدان فل۔ کہا کہ جو آس پاس کے درخت تھے وہ درختوں پہ لوگ چڑھ کے سننے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب قاری عبد الباسط پڑھے اور ہم سنیں، یعنی جگہ نہیں تھی میدان میں۔ کہا کہ لوگ درختوں پہ درختوں پہ چڑھ کے لوگ ٹنگ رہے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کب قاری عبد الباسط پڑھے اور ہم سنیں۔ پھر کہا درختوں پہ بھی جگہ نہیں تھی تو جو آس پاس کے مکانوں کی چھتیں تھیں وہ چھتیں بھر گئی تھیں،
छतें भर गई, दरख्तों के ऊपर लोग चढ़ चढ़ के सुन रहे थे और इंतजार का कहा कि वो हिंदुस्तान का मंजर था जिसे मैं आज तक नहीं भूलूंगा। सुभान अल्लाह। तो ये वो मंजर हिंदुस्तान के अंदर हुआ है जिसमें दरख्तों पे लोग बैठ के लोगों ने सुनने का इंतजार किया। कारी अब्दुल बासित साहब तो बेहतरीन कारी थे, कारी अब्दुल बासित साहब। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बेहतरीन क़िराअत, बेहतरीन कुरान जो होगा वो ईमान वाले रुकू तक पढ़ लेते थे, एक सांस में एक सांस में रुकू। हाफिज जहांगीर साहब बता रहे हैं एक सांस में एक रुकू पढ़ देते थे क़िराअत के साथ। हमारा दोस्त कह रहा है वो बम्बई था उस समय हाँ जब बेशक सुना रहे थे। बेशक बेशक बेशक, यहाँ वो तो बहुत लंबी सांस। तो वही तो जो ज़्यादा बेहतरीन ईमान वाला होगा वही तो बेहतरीन क़िराअत करेगा है। अब आजकल तो लोग कहते हैं नहीं ये वो फलाना, ये दिमाग। मैंने इस पर चैलेंज दिया पूरी दुनिया में, ऑल वर्ल्ड में, कि दो काफिर को कुरान का हाफिज जाए 2 लाख रुपए लेके जाए। मैं तो नंबर देता हूँ 88 152 53 598 लाओ, हमारे पास लाओ, हम सुनेंगे। काफिर हो, यहूदी हो, मजूसी हो, नसरानी हो या शिया तो कलमा पढ़ता है, लेकिन जो शिया सहाबा किराम को गालियाँ देता है वो भी कुरान का हाफिज नहीं होता। कादियानी नहीं होता है, जो कलमा पढ़ता है वो भी नहीं होता, जब तक उसका अकीदा हद कुफ्र पहुँच जाए तो वो भी नहीं होता। तो जिसका अकीदा इस्लाम के दायरे में रहता है वही कुरान का हाफिज होता है, वही कुरान का कारी होता है। तो इसलिए हमें चाहिए अपने बच्चों को बेहतरीन कारी बनाने की कोशिश करो। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह बिल आलमीन।